الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 161 سے لے کر 163 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وما كان لنبي ان يغل، اور کسی نبی کے لیے بھی کبھی یہ ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے. ومن يغلل، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ لے کر آئے گا اسے جو اس نے خیانت کی قیامت کے روز. ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جس نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، کمن باء بسخط من اللہ، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا غضب لے کر لوٹا. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ. ہم درجات عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں مختلف درجات پر ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اس کو بہت دیکھنے والا ہے. فرمایا کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی خیانت کرے. در حقیقت جن لوگوں نے تیر اندازوں میں سے پہاڑی پر سے جلد بازی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ دیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، تو اس کے پیچھے ایک سوچ یہ تھی کہ اگر ہم نے مال غنیمت اکٹھا نہ کیا تو کیا پتہ دوسرے لوگوں کو سارا کچھ مل جائے اور ہم محروم رہ جائیں. تو یہاں ان کی یہ سرزنش ہے اور آئندہ آنے والوں کے لیے تربیت ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس معاملے میں خیانت کریں؟ کسی بھی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے میں خیانت کرے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس طرح کی ہر چیز سے محفوظ رکھا، اور اللہ کے انبیاء
کسی معاملے میں خیانت نہیں کرتے۔ دیکھیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو آسمان سے آنے والے وحی کا امین بنایا ہے اور ان کے اوپر اس قدر بھاری ذمہ داری لگائی ہے، اور اللہ نے ان کے اوپر یہ بھروسہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو من وعن بغیر کسی تبدیلی کے اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو جس بندے پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جائے، کیا وہ کسی چھوٹے سے معاملے میں خیانت کر سکتا؟ جس کا بڑی ذمہ داری میں امانت داری ثابت ہو، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے خیانت کرے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی ان معاملات میں اس حوالے سے کوئی دل کے اندر میل نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایسی خیانت کرے گا وہ قیامت کے روز اس چیز کے اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ زکوٰۃ کے اموال اکٹھے کر کے لائیں، ان کو عمال بنایا، تو آپ نے ساتھ تنبیہ بھی کی۔ فرمایا کہ خبردار کہ تم میں سے کوئی شخص قیامت کے روز اس حالت میں آئے کہ اس کے کندھے کے اوپر کوئی جانور جیسے گائے وغیرہ یا بکری لدی ہوئی ہو اور وہ بول رہی ہو، اور وہ آ کر مجھے کہے کہ میری اس سے جان چھڑا، کہ دنیا میں اس نے کسی سے زکوٰۃ کے طور پر وہ مال لیا اور وہ بیت المال میں جمع نہیں کرایا، اس میں خیانت کر دی، تو قیامت کے دن یاتی بما غل یوم القیامہ، جو کوئی بھی خیانت کرے گا وہ اس خیانت کو لے کر حاضر ہوگا، اس کا بوجھ ہوگا اس کے اوپر، اور اس وقت وہ جان چھڑاتا پھرتا ہوگا کہ آج یہ جو میرے اوپر عذاب لگ گیا ہے تو یہ مجھ سے چھوٹ جائے، اور وہ سب کے سامنے رسوا ہو رہا ہوگا کہ یہ بندہ ہے جو مسلمانوں کے مال میں خیانت کرتا تھا۔ تو مسلمانوں کے مال کا معاملہ بہت حساس ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پھر زندگی دیکھتے ہیں کہ جب ان کی یہ تربیت ہو گئی تو وہ بہت زیادہ احتیاط برتا کرتے تھے، اور جو سرکاری کام ہوتا تھا اس کے لیے سرکاری وسائل استعمال کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ کام ختم ہو جاتا تو سلف کے متعلق آتا ہے کہ وہ چراغ بجھا دیتے اور دوسرا چراغ آن کرتے، جو سرکاری چراغ تھا وہ بند کرتے تھے اور اپنا جو ذاتی تھا وہ آن کرتے، اور کہتے کہ یہ ہمارا سرکاری کام ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم یہاں پہ ذاتی کام کے لیے بیٹھے ہیں تو ذاتی چراغ جلائیں۔ اور کتنے ہی اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب سرکاری کام لکھ رہے ہوتے تو سرکاری سیاہی اور دوات جو ہے وہ استعمال کرتے، اور اگر کوئی کام اپنا لکھنے لگتے تو وہ پھر اپنا قلم نکالتے اور اس سے لکھتے۔ اور یہ کوئی بہت دور کی باتیں نہیں ہیں، یہ ابھی کی باتیں بھی قریب کی ہیں۔ ہمارے شیوخ میں سے ستیانہ بنگلہ میں شیخ عتیق اللہ سلفی صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ابھی کچھ عرصہ قبل ان کی وفات ہوئی، تو وہ اپنے مدرسے کو اپنے پانی کا بل جمع کرایا کرتے تھے کہ وہاں سے میرے گھر میں پانی آتا ہے، تو وہ وہاں پر پیسے جمع کراتے تھے۔ ہم نے والد محترم کو دیکھا کہ وہ وقتاً فوقتاً مختلف جو اماؤنٹ ہے وہ خاموشی کے ساتھ مسجد کے گلے میں ڈالتے تھے۔ اس لیے ہم نے ایک آدھ دفعہ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹا ہم دفتر میں بیٹھتے ہیں، ارد گرد کوئی نہ کوئی کام ایسا بھی ہوتا ہے جو ذاتی ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں استعمال ہو جاتی، تو اس کا عوض یہ ہے کہ اس کا حساب رکھنا مشکل ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کے عوض کے طور پر جو ہے وہ دے دیا جائے تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں اس معاملے میں پکڑ نہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں اس معاملے میں حساب نہ ہو۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک امت کے علماء کا اور جو انبیاء کے ورثاء ہیں ان کا کام رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زبانوں میں تاثیر تھی، اور ان کی بات کے اندر وزن تھا، اور ان کے کردار کے اندر پختگی تھی۔ والد محترم رحمہ اللہ تعالی اکثر یہ نصیحت اور وصیت کیا کرتے تھے، اور بہت سارے علماء کو اور دعات کو بھی کرتے تھے اور ہمیں بھی کرتے تھے کہ جو بھی دین کا کام کرنے والا ہے وہ اگر دو باتوں کا خیال کر لے تو اس کو کوئی چیز ضائع نہیں کرے گی۔ ایک وہ جیب کا خائن نہ ہو، اور دوسرا وہ کہا کرتے تھے وہ اپنی عصمت کا حفاظت کرنے والا ہو، اس معاملے میں بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ یہ دو باتیں جو داعی دین پختگی کے ساتھ
اپنے آپ کو ان میں کردار والا ثابت کر دے، اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور حقیقت یہ ہے، تجربے اور مشاہدے نے بھی یہ بات بتائی ہے اور سکھائی کہ بزرگوں کی یہ اقوال بالکل درست، اور دین کے معاملے میں ان دو جگہوں پر بڑے بڑے آزمائے جاتے ہیں، اور جو وہی بچ پاتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو، اور اللہ سے اس رحمت کا بہت زیادہ سوال کرنا چاہیے۔ تو ہر وہ بندہ جس کے پاس لوگوں کے مال کی ذمہ داری ہے، ہر وہ بندہ جس کے پاس عامت الناس کے مال کی ذمہ داری ہے، وہ اس معاملے میں بہت احتیاط برتے اور اپنے آپ کو جس قدر اس سے دور رکھ سکے اتنا دور رکھے، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھے تاکہ شیطان اس کے لیے کوئی رستہ ایسا نہ کھولے جس کی وجہ سے وہ اس طرف راغب ہو جائے۔ تو فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، بیٹے یہ دروازے بند کر دیں۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر کسی نے خیانت کی ہے اور خیانت کمائی ہے تو اس کو اس کا پورا حساب دے کر سزا دی جائے گی۔ دوسرا، اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کسی جگہ ہمیں نہیں پورا ملا، ہو سکتا ہے نا کہ مجھے یہ ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں ملا، تو جو کچھ دنیا میں تمہارا استحقاق بنتا تھا، جو تم نے کمایا، وہ پورا نہیں مل سکا، قیامت کے دن اللہ پورا دے گا۔ اس لیے لوگوں کے معاملات میں اس حد تک آگے نہیں پڑ جانا چاہیے کہ بندہ اپنی ساری زندگی اس مسئلے کے پیچھے غارت کر دے، ایسی نافرمانی کرے دنیا کے تھوڑے سے مال کے پیچھے کہ اس کی آخرت ہی برباد ہو کر رہ جائے۔ اس کو تھوڑے سے مال پر صبر کر لینا چاہیے اور آخرت کمانی چاہیے۔ اور فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب اس آیت میں دو باتیں سمجھا، ایک، نہ اللہ کے رسول اور اللہ کے انبیاء خائن ہیں، نہ اللہ کی ذات خائن، نہ اللہ کی ذات خائن۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی خیانت کرتے ہوئے کسی کا حق مار دیں۔ اچھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو انبیاء تو اب چلے گئے نا، اب آج کے دور میں تو ممکن ہے کوئی خیانت کر لے، کوئی حکمران خیانت کر لے، کوئی لیڈر خیانت کر لے، ہو سکتا ہے، یا انسان ہوتے ہوئے کوئی لیڈر کسی کے کام کو نہ جج کر سکے اور اس کو اس کا حق نہ دے سکے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو یہ نہیں ہے کہ ایسے مرحلے پر ایسے غلط فیصلے کرے جس کی وجہ سے پوری قوم کا اور فوج کا مسئلہ خراب ہو جائے اور شکست کے اندر جو ہے نا صورتحال بدل جائے، بلکہ اس کو صبر کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی پر ظلم نہیں۔ اگر دنیا کے اندر اس کو اس کا ڈیو حق نہیں بھی مل سکا تو اللہ کے ہاں تو کچھ بھی فوت ہونے والا نہیں۔ فرمایا کیا وہ بندہ جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلتا ہے وہ کبھی اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کا غضب لے کے آیا، جو وہ اس حال میں لوٹا کہ اس نے اللہ کا غضب اٹھایا؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اور یہ لوگ اللہ کے ہاں مختلف درجات پر ہیں، یعنی جس نے اللہ کی اتباع کی اس کا درجہ کچھ اور ہے، اور اللہ کی رضوان اور خوشنودی حاصل کی اس کا درجہ اور ہے، اور جو اللہ رب العزت کے غضب کو لے کر لوٹا ہے اس کا درجہ کچھ اور ہے۔ یہ لوگ درجے میں برابر نہیں ہوئے۔ در حقیقت ہوا یہ کہ بعض لوگوں نے جو پروپیگنڈا کیا تو اس میں یہ پروپیگنڈا بھی آ گیا کہ جی انہوں نے وہ بدر میں مرے، ہم احد میں مرے۔ منافقین نے یہ باتیں بھی شروع کر دیں۔ خود احد کے میدان میں جب معاملہ بڑا سنگین ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو گئے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے لشکر کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے جب میدان میں دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی اور ان کو اپنے طور پر ایک فتح ہو گئی تو وہاں میدان میں کھڑے ہو کے آواز لگائی، ابن ابی کبشہ کدھر؟ ابن ابی کبشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جواب دینے سے منع کر دیا، آپ نے کہا خاموشی اختیار کر۔ کہنے لگا ابن ابی قحافہ کدھر ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ابو قحافہ کے بیٹے۔ تو اللہ کے رسول نے خاموشی کا کہا۔ کہنے لگا ابن خطاب کدھر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے خاموشی کا کہا۔ تو کہنے لگا یہ سارے اپنے انجام کو پہنچ گئے، یعنی رسول اللہ بھی شہید ہو گئے، ابوبکر بھی شہید ہو گئے، عمر بھی شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں
اس روایت سے نا ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ابوبکر کدھر تھے, عمر کدھر تھے, فلاں کون کدھر تھا, اور بھائی جو دشمنوں کا سربراہ ہے وہ اس بات کو اپنی کامیابی کے طور پہ بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ اگر ہم نے مار دیے ہیں, شہید کر دیے ہیں تو کامیابی ہے, اور وہ لوگ وہاں میدان میں موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینا چاہتے لیکن اللہ کے رسول نے ابھی منع کیا. اب جب اس نے سنا نا کہ کوئی بھی نہیں, تو اپنے طور پر یہ سمجھا کہ ہم نے سب کو ختم کر دیا, تو کہنے لگا, نعرہ لگایا اس نے, ہبل زندہ باد, اللہ ہبل, ہبل زندہ باد, ہبل زندہ باد. تو اللہ کے رسول نے اب فرمایا کہ اس کو جواب دو. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول جواب دوں؟ آپ نے فرمایا اب جواب دو. تو حضرت عمر نے کہا اللہ ہی ہے جو عزت والا ہے اور سب سے زیادہ اکرام والا ہے. تو ایک دم آواز سنی نا تو کہنے لگا یہ ابن خطاب ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں, اور تم تینوں کے بارے میں پوچھتے تھے, یہ تینوں الحمدللہ موجود ہیں, اور تمہاری جو بات ہے نا وہ کسی تمہاری جو دلی تمنا ہے یہ پوری نہیں ہو سکی. تو اس وقت ابو سفیان کہنے لگے نہیں بھی ہوئی تو کیا ہوا, یہ جنگیں جو ہوتی ہیں یہ اسی طرح ہوتی ہیں, الٹ پھیر ہوتا ہے. بدر کے مقابلے میں آج ہم احد کا جو ہے تمہیں تحفہ دے رہے ہیں. بدر میں ہمارے ساتھ وہ ہوا, تمہارے ساتھ احد میں ہو گیا, برابر ہو گیا حساب. اب یہ یہاں پر جو جواب اللہ نے دیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ جواب دی. حضرت عمر نے کہا حساب کیسے برابر ہو گیا, ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے قتل ہوئے ہوئے جہنم کے اندر جل رہے. تو اس وقت ابو سفیان کہنے لگے اچھا اگر تمہارا یہ خیال ہے تو پھر تو ہم بڑے خسارے میں رہے, یعنی مذاق اڑایا, کیونکہ آخرت کا یقین نہیں, آخرت کا یقین نہیں. تو کہنے لگے کہ اچھا اگر اس طرح ہے تو پھر تو ہم تو بڑے خسارے میں رہے. اور ساتھ کہنے لگا تم اپنے جو مقتولین ہیں ان میں بہت سارے ایسے پاؤ گے جن کا مسلح ہوا ہے, جن کے ناک کو اور کانوں کو کاٹا گیا ہے. اور یہ زمانہ جاہلیت کا طرز تھا. جو غالب قوم ہوتی تھی وہ مغلوب کے مقتولین کے ناک اور کان کاٹ کر اور سینہ چیر کر ان کی بے حرمتی کرتی تھی. اسلام نے اس کو منع کیا, مسلح کرنا اسلام میں جائز نہیں. کہنے لگا یہ جو مسلح ہوا ہے نا یہ ویسے میری اجازت سے نہیں ہوا, میں نے اس کی اجازت نہیں دی تھی, جس نے کیا کیا. لیکن ساتھ میں پھر راوی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جاہلیت کی جو عصبیت تھی وہ غالب آ گئی, اور کہنے لگا لیکن جب میں نے ہوا ہوا دیکھا ہے نا تو مجھے اس پہ افسوس بھی کوئی نہیں ہے, افسوس بھی کوئی نہیں. اور یہ کہہ کے نکل گئے. تو جب اس نے یہ باتیں کی تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے لیے مشکل تھی, لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. جس نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کی اتباع کی وہ کبھی بھی اس جیسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے غضب کو لے کر لوٹا, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ, وہ اللہ کے ہاں مختلف درجات پر ہیں. اور واللہ بصیر بما یعملون, اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں, کس نے کیا عمل کیا ہے اللہ کے ہاں کچھ مخفی اور پوشیدہ نہیں. اگلی آیات میں مزید گفتگو اس پر انشاءاللہ کل بات کریں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. کل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہے تو کلاس نہیں ہوگی.